جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی بہت بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، امپورٹنٹ بات کرنی ہے آج آپ سے کہ پاکستان کے اندر ملٹری کورٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان سابق وزیر اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ملٹری کورٹ شروع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کا بالکل ختم ہو گئی ہے، اور جو نظام عدل ہے، جو حکومت ہے، اس نے تو انصاف کا نظام درست کرنا تھا تو وہ درست نہیں کر پا رہی، اور ملٹری کورٹس کی وجہ سے جمہوریت اور سول لبرٹیز کو خطرہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماڈرن ٹائمز کے اندر جو یہ جو کوشچن ہے ملٹری کورٹس کا، اس کو یہ دنیا میں کہاں پہ یہ ہوتی ہیں، یا کہاں پہ یہ چیزیں چلتی ہیں، یا اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے پہ یا ہماری سیاست پہ یا ہماری عدلیہ پہ کیا کوشچن مارک سر لگ سکتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی، یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ اگر آپ کہیں بھی سول میٹر یا جو عام لوگ، عام شہری ہیں، ان کے معاملات میں اگر آپ ملٹری کو انوالو کرتے ہیں اور ان کا جو اپنا کورٹ سسٹم ہے اس کو انوالو کرتے ہیں، تو اس کی تو پھر دو ہی جو ہے وہ ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا اپنا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو گیا ہے، وہ ناقابل اعتبار ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک ملٹری ڈکٹیشن یا ان کا جو آرگنائزیشنل ڈھانچہ ہے یا سروسز ہیں ان پہ ڈپینڈ کرنے پہ مجبور ہے۔ یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ نہ آپ کے ملک میں جمہوریت ہے، نہ انسانی حقوق کا احترام ہے، اور نہ ہی عدلیہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ عموماً ایسے ملکوں میں ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے جو بہت زیادہ ہے، جن میں ایک ڈکٹیٹرشپ کی لمبی روایت رہی ہے، یا عوام کے خلاف ایک ملٹری اوپریشن کی ایک لمبی روایت رہی ہے، جیسے افریقہ کے بہت سارے ملک ہیں، یا لاطین امریکہ کے چند ایک ملکوں میں ایک بار یہ ہوا ہے۔ باقی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی تھوڑی بہت ڈیموکریسی ہے، اس میں اس طرح کی کوئی روایت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کا کورٹ سسٹم فیل ہو بھی رہا ہے، تو اگر آپ ایک ڈیموکریسی ہیں تو ڈیموکریسی اپنی حدود کے اندر رہ کے اسپیشل ٹرائبونل بنا سکتی ہے، جو کہ اٹ سیلف ان ایکسیپٹیبل ہے بہت سارے جمہوریت پسندوں کے لیے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ سویلین ججز اور سویلین جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے پیرامیٹرز کے اندر بنتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو بات ہے پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے، اس کو ذرا اگر آپ پورے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں تو جو واقعات 9 مئی کو ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ ملٹری اسپیسیفک ہیں، کیونکہ جو بھی کوئی قابل ذکر توڑ پھوڑ ہوئی ہے، انٹرونشن ہوئی ہے یا ٹریس پاس ہوا ہے، وہ ملٹری فیسلٹیز پہ ہوا۔ اب یہ محض کیا اتفاق تھا؟ کیا ایسا اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی روڈ پہ جہاں پہ گورنمنٹ آفیسز ہیں ان کو چھیڑے بغیر آپ جو ہے وہ صرف ملٹری فیسلٹی جو ہے یا ان کی جو اسپاٹس ہیں ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں؟ یا یہ کوئی پلاننگ تھی، یا یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ بالآخر جو ہے وہ ملٹری کورٹس کو ایکٹیویٹ کر کے تو اس سارے معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کی شروع سے پلاننگ تھی؟ اب جہاں تک جمہوریتوں کا تعلق ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا، پاکستان میں سٹل ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان پلیس ہے۔ کانسٹیٹیوشن نہ کسی نے معطل کیا، نہ منسوخ کیا، نہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ایز ٹو دی جوڈیشل سسٹم یا پروسیکیوشن یا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں۔ تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک سسٹم ان پلیس ہے، آل دو کہ ان کے پاس ایک ایکسکیوز آ گیا جس میں کہ یہ گنجائش موجود ہے کہ جب آپ کا جو کرائم ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود دا ملٹری، تو پھر ظاہر ہے کہ عام سویلین کا بھی ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ خود عمران خان کے
دور میں ہوا، اور عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں مقدمات جو ہیں وہ سویلین شہریوں کے خلاف چلائے۔ یہ ایک لا موجود ہے کہ جس کے تحت اگر ایسا ہے تو آپ سویلین کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، آپ جو ہے ریگولر کورٹ میں جائیں گے، جو کہ موسٹ پروبیبلی سیشن کورٹ ہوگا، اور اس میں آپ کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی، تو وہاں پہ جو ہے آپ کو ملٹری کہے گی کورٹ کو کہ یہ جو ہے لوگ چونکہ ہمارے مجرم ہیں یا ملزم ہیں، اس لیے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، تو بالکل صحیح۔ جج جو ہے ان کو ہینڈ اوور کرے گا۔ اگر کوئی، میں کہتا ہوں کہ سسٹم ہے بھی، پہلی بات ہے کہ اس طرح کے سسٹم کو پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایک کورٹ سسٹم موجود ہے اور فلی فنکشنل ہے، ججوں کی جو ٹلٹس ہیں یا ان کا جھکاؤ ہے یا ان کی جو مس کنڈکٹس ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک سسٹم تو ان پلیس ہے، تو اس میں آپ اس طرح سویلین کو اٹھا کے تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں لے جا سکتے۔ اس کے لیے یہ طریقہ کار آپ کو اختیار کرنا پڑے گا بالکل کہ آپ جو ہے وہ سویلین کورٹ کو درخواست کریں کہ یہ لوگ جو ہیں جن پہ یہ چارجز ہیں، جن کے تحت آپ کی عدالت میں ان پہ مقدمہ چل رہا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ مقدمہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، جج اس کی سماعت کرے، دونوں پارٹیز کو موقع دیا جائے اپنا موقف بیان کرنے کا، اور پھر جج اگر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یس، تو پھر جو ہے وہ جا سکتے ہیں، ورنہ یہ طریقہ یا یہ دھمکی دینا کہ نہیں جی ہم ان کے خلاف کیس شروع ہی ملٹری کورٹ میں کریں گے، یا اس کو تھریٹ کے طور پہ یوز کرنا جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہاں پہ جی مقدمہ چلے گا، تو یہ جو ہے مسئلہ جو ہے از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برسر صاحب کہ یہ اس کا ڈیو کورس اسٹیبلش کرنا، عدالتیں ہونے کے باوجود آپ یہ تھریٹن کرنا، یا پھر آپ نے جس طرح کہا کہ عدالتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ تاثر یہ ہے کہ وہ بندوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ سمجھا یہ بھی ایک وجہ ہے، ایون کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی، لیکن اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی ایک کہ وہ ایک خاص حد تک جائیں گی اور بعد میں ختم ہو جائیں گی۔ برس صاحب، پاکستان جو ہے اس میں یہ جو سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، کیا آج یہ بڑے بڑے ڈیموکریٹ ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا باقی، اگلے دن بلاول بھٹو کے کسی نے پوچھا عمران خان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں دہشت گردوں کے بارے بات نہیں کرتا۔ یہ جو ہم سیاستدان کو کہ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ان ایونٹس کے بعد زیادہ تیز ہوگی، اور پلس یہ جو تاثر ہے بار بار کہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے دوسرے سیاستدانوں کو بے شک ذبح بھی کر دیں؟ سو پہلے ایک گروپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر دوسرا گروپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ صاحب اس کا جو لارجر نقصان ہے وہ تو پاکستان کی پالیٹکس کو ہوگا، اور وہ irreparable ہے؟ تو یہ جو خاموشی ہے پیپلز پارٹی کی، نواز شریف صاحب کی پارٹی کی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں عمران خان سے اور ان کو آئسولیٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل 100% یہی بات ہے، اور بلاول جیسے آدمی کے منہ سے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو انفارچونیٹ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی پارٹی جس کو یہ شکوہ ہے کہ اس کے لیڈروں کو قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا، اور انہوں نے بہت بڑی مزاحمت کی ملٹری ڈکٹیٹرز کے خلاف، وہ جب اس طرح کی زبان بولنا شروع ہو جائیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ چیزیں جو ہے نا وہ ریڈ لائن جس کو آپ لوگ کہتے ہیں یا حدود، ان کو کراس کر چکی۔ لیکن یہ بات اتنی اہم نہیں ہے، اہم بات جو آپ نے پہلا سوال اٹھایا اس کو کنکلوڈ کرنا ہے کہ دیکھیں جی اس میں پرابلم کیا ہے، کہ آپ مکمل طور پہ ایمرجنسی نافذ کیے بغیر یا ملک میں جو ہے کانسٹیٹیوشن کو معطل کیے بغیر یا اس میں تبدیلی لائے بغیر اگر اس طرح کا طریقہ کرتے ہیں تو یہ سیدھی سیدھی ایک بہت بڑی انٹرونشن ہے سویلین
جوڈیشل سسٹم کے اندر، اور آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے اگر اس پروسیس کو ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر اس پروسیڈنگ کو لے کے چلے جاتے ہیں ملٹری کورٹ میں، تو ظاہر ہے جو لوگ جو اس سے متاثر ہوں گے ان کا رائٹ تو بنتا ہے نا کہ وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جا کے ریٹ کریں کہ یہ جو ہے ہم لوگوں کو ان لافلی ٹرائل پہ لے جایا گیا ہے، جو ڈیو پروسیس ہے، یعنی جو مجسٹریٹ یا جس جج کی سماعت ہو رہی تھی اس سماعت کے بغیر ہمیں ایک لے جایا گیا، تو پھر بھی سویلین کورٹ تو انوالو ہوں گے۔ ایک چیز بے شک وہ انوالو اسی طرح ہوں جس طرح کے ایسے حالات میں وہ ہوتے ہیں۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ملٹری کورٹ میں فیصلے کر کے تو ان کو سزا سنائیں گے تو اس کے بعد ان کے پاس رائٹ ٹو اپیل ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد واپس میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آئے گا، جن کے بارے میں آپ کی آلریڈی رائے یہ ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ملٹری کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں معاملہ۔ ورنہ آپ نے اگر ملٹری تنصیبات کو ہی نقصان پہنچایا یا کسی فوجی پرسنالٹی کو اٹیک کیا یا اس کو کسی طریقے سے متاثر کیا تو پھر بھی آپ سویلین کورٹ میں مقدمہ تو چل سکتا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کا کوئی کنیکشن ہے تو یہ ہر صورت میں ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا، اس طرح کا کوئی لا موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے سیاستدان کا ایک بڑا جو ہے حصہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گیا ہے، اور وہ مل کے تو وہ اپنی دشمنیاں، اپنا جو دکھ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا جو خوف ہے اس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جس دن عمران خان واپس آ گیا اس دن ہمارا کیا بنے گا، اور یہ خوف کو بے بنیاد نہیں ہے، یعنی جو کچھ وہاں پہ ہو چکا ہے اس کی موجودگی میں اب ظاہر ہے کہ اس خوف کو ان کے ذہن سے نہیں نکال سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ کے تو الیکشن کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو اقدامات کر رہے ہیں اور جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر خوف تو بجا ہے ان کا۔ کل ضروری نہیں کہ عمران خان ہو، کل کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ان کی ان حرکات کو جو ہے وہ صرف نظر نہیں کر سکتا انلیس کہ آپ ملک کو ایک بار پھر مارشل لا کے حوالے کر دیں جو کہ اس وقت آلموسٹ ہوا ہے، بہت سارے حوالوں سے ہوا ہے۔ فریڈمز ایک ایسے ملک میں کیسے ہو سکتی ہیں جہاں ایک آدمی کو آپ 8 دفعہ گرفتار کریں گردن سے پکڑ کے، تو ایک مقدمے میں نکلے دوسرے میں اندر ڈال دیں۔ قانون کے اندر کسی گنجائش کا مطلب اگر اس کی لازمی ایکسرسائز ہے تو پھر یہ جتنے پرائم منسٹر اور منسٹر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے بھی یہی گنجائش ہے۔ پھر یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو کسی بالکل پروسیس میں نہیں پکڑا جا سکتا، تو یہ قانون میں گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، گرے ایریاز ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن ڈیموکریسی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ گرے ایریا میں اس طرف واک کرتے ہیں، اس طرف جاتے ہیں جو عوام کے مفاد میں ہوتا ہے یا ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرتا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ ویک کرتا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے اگر آپ نے کہیں بھی ڈیموکریسی کو بچانا ہے یا اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ سر 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر، جو بھی سیاستدان آتا ہے وہ کہتا ہے میں نظام عدلیہ کو مضبوط کروں گا۔ آج بھی عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نظام عدلیہ کو مضبوط کریں گے۔ برس صاحب یہ کیا، جب آتے ہیں پاور میں تو تب تو کچھ کرتے نہیں ہیں، جب جاتے ہیں تو جا کے یہ باتیں کرتے ہیں، اور آج دیکھ لیں کہ پھر وہ نظام عدل بھی جو ہے وہ سائیڈز لیتا رہتا ہے۔ کبھی ایک سیاستدان کو سزا دے دیتا ہے، دوسرے کو سپورٹ کر دیتا ہے۔ آپ کا کیا سمجھتے ہیں فنڈامنٹلی یہ جو پاکستان کی ریاست میں مسئلے ہیں، عوام میں مسئلے ہیں، سیاستدانوں میں مسئلے ہیں، یا کہ سیاستدانوں کی شارٹ سائٹڈنس ہے؟ یہ کیوں ونس فار آل یہ چیزیں، فار ایگزامپل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے اوپر فار ایگزامپل کویسچن مارک ہی لگ جاتا ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، یا وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح باقی
جو ادارے ہیں یا لوگ ہیں وہ جس معاشرے کا حصہ ہیں، جوڈیشری بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، اس وجہ سے وہ بھی ویسے ہی جو ہے وہ ڈرٹی پلے کرتی ہے؟ نہیں جی، اس میں کلیئرلی سیاستدان ذمہ دار ہیں، چونکہ جو بھی آپ کی لیڈنگ ایلیٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر اداروں کا، خواہ وہ جسٹس سسٹم ہے یا کوئی اور سسٹم ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ فلاز کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے مثال دی ابھی عمران خان کی کہ اس نے کہا میں آ گیا تو اس کو ٹھیک کروں گا، یہ بات کو 2000 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں پہلے ریپیٹڈلی، اور اگر کوئی آدمی ان سے اگلا سوال کرے کہ آپ کیسے ٹھیک کریں گے، یعنی کیا کریں گے، ایک ایگزامپل دے دیں، تو وہ چین اور توران اور ایران اور پتہ نہیں مدینہ اور سویڈن اور ناروے کے رٹا لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس سسٹم میں فلاز کیا ہیں اور ان سے ٹیکل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایسے ویشفل تھنکنگ ہے نا جی کہ ہم ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ اس طرح ہم نے ہوتے دیکھا۔ جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی 5 سال نہیں چاہیے ہوتا۔ جسٹس سسٹم کو ودن 6 منتھ، جو ان کے دعوے تھے نا، ایجوکیشن کو ودن 6 منتھ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، ہیلتھ کو ودن 6 منتھ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کے دعوے تھے۔ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک پروسیس سے گزرے بغیر کوئی حل نہیں ہے ان کا۔ اس میں ٹریننگز ہیں، افرادی قوت ہے، نصاب میں تبدیلیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو جسٹس سسٹم ہے اس میں کیا ہے، اس میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ بجٹ مختص کریں، آپ ججز کو جو ہے وہ ریکروٹ کریں بڑے پیمانے پہ، جس طرح باقی دنیا میں ہے، آبادی کے تناسب سے کہ کتنے ہزار آدمی پہ ایک جج ہونا چاہیے، جس طرح باقی دنیا میں ہے، اور اس کے لیے صرف آپ نے بجٹ مختص کرنا ہے، چونکہ سسٹم آلریڈی ان پلیس ہے۔ پاکستان میں جو جسٹس سسٹم ہے وہی انگلینڈ میں ہے، تو انگلینڈ میں اگر وہ دنیا کے بہترین جسٹس سسٹم کے طور پہ فروٹس دے رہا ہے، اور پاکستان میں وہ ایک بھانج قسم کی بھینس ہی کہوں گا، میں گائے بھی نہیں کہوں گا، بھینس بن گیا ہے بھانج قسم کی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ججز بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ گزشتہ 5 سال سے آپ نے پورے سپریم کورٹ کو اپنی ذاتی لونڈی بنایا ہوا ہے، خواہ ایک لیڈر ہو یا دوسرا ہو، وہ سپریم کورٹ کیس پہ کیس سنی جا رہا ہے جی، سویو موٹو پہ سویو موٹو لے رہا ہے۔ بھائی واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ ہیئر؟ پہلے نیچے مڑ کے دیکھو اپنی، وہ پنجابی میں منجی کے نیچے، کہ آپ کے اندر جو ہے نیچے کتنے کیس دبے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ نے جسٹس سسٹم کو قتل کر کے، تو آپ جو ہے ان فائلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی فائل آپ کو نہ ایز خود نوٹس کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی جونیئر کو حکم دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے پرائم منسٹر پہ اور پارلیمنٹ پہ، نوٹس پہ نوٹس آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اپنی پریس دیکھیں، یعنی دنیا کی غلیظ ترین پریس اگر کوئی ہے تو آپ کی پریس ہے۔ کس قانون کے تحت ججز کی سرخیاں لگ رہی؟ ججز کی آبزرویشن جو ہے وہ کس قانون کے تحت آپ کی مین سٹریم جو اخبار ہے اس کا مین لیڈ بنتا ہے؟ مجھے بتائیں نا، صحافت کی ABC تو ہم بھی جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے جی، پوری سوسائٹی کرپٹ ہے، اور جو ٹاپ کرپٹ ہیں اور طاقتور ہیں وہ سب آپس میں مل گئے، وہ مل کے ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طریقے سے بیل آؤٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، اور اس طرح انہوں نے ایک فرسودہ نظام جو ہے اس کو اس لیے برقرار رکھا ہوا ہے کہ اس سے ان کے لیے کوئی فرسودگی نہیں، ان کے لیے ملینز آف روپی جو ہے ایوری منتھ وہ لیک ہو کے ان کی جولیوں میں گرتے ہیں۔ تو عوام کو انہوں نے ایٹ بے جس کو کہتے ہیں رکھا ہوا ہے، مختلف طریقے اختیار کر کے، کبھی ہڈن مارشل لا ہے، کبھی اوپن مارشل لا ہے، کبھی کچھ ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، جو لیڈر جو ہے وہ بے نیل و مرام جس کو کہتے ہیں اور ڈس گریس ہو کے، تو جس کو اتارا گیا اس کو دیکھیں کہ وہ اب بھی ایک بات کرو بھائی کہ میں جسٹس سسٹم ٹھیک کروں گا تو ایسے کروں گا، فلاں کروں گا، مطلب لوگوں کو الو کے پٹھے آپ سمجھ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو الو کے پٹھے سمجھا جانا پسند بھی ہے، کیونکہ اس پہ کوئی احتجاج میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر وہ گھما پھرا کے کہتے ہیں جی ووٹ تو وہیں پہ دیں گے۔ تو اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے سر، اس میں آوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، اور جب تک آپ اس کی درست نہیں کرتے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ان بیانات سے، ان چیزوں سے۔
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بس اب یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس میں جب تک ایک پراپر اسٹرکچرل ریفارمز نہ آئیں، اور جو آپ نے کہا کہ جو طاقتور ہیں وہ آپس میں مل گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے عوام کو الو بنایا ہوا ہے، اور عوام بھی بڑی پسند کرتی ہے. اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح عمران خان نے عوام کو الو بنایا اور ان کے لوگ لگ گئے، اور پھر آخر میں ان کے ہاتھوں استعمال ہو گئے، اور وہ ہر سیاستدان لوگوں کو استعمال کر رہا تھا، انہوں نے بھی استعمال کر لیا، اور اب وہ لوگ جیلوں میں بھگت رہے ہیں سزائیں اور قیدیں، اور عمران خان کہتے ہیں میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. انفارچونیٹ ریالٹی ہے. تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو.